Okay, all right, thank you. Sorry for the delay, guys. یہ عام سی بات ہے کہ 15 منٹ ڈیلے ہو ہی جاتا ہے، لیکن 20-25 منٹ تک تو نہیں ہونا چاہیے. خیر، آج چونکہ میں اکیلا ہوں اور میں کچھ زیادہ دیر تو نہیں بولوں گا، کیونکہ اصولی طور پہ تو یہ ایک ایسا یعنی کہ موضوع ہے کہ جس پہ چونکہ ایک ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کون کیا سوچتا ہے. یہ ایک ہی گونج ہوتی ہے، اور اس ماحول میں یعنی کہ آپ میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں وہ میں بھی جاننا چاہوں گا. ویسے تو پوری زندگی یہ کام کر کے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جب ایسی گونج ہوتی ہے تو اس میں بیشتر آوازیں دب جاتی ہیں، لیکن یہ تصدیق بھی کرنا پڑتا ہے کہ واقعی ایسا ہے. یہ نہ ہو کہ جو بظاہر خاموش ہیں وہ بھی یعنی کہ جو ایک پورا ایک سیلاب جاری ہے وہ اسی کے ساتھ جو بہتے چلے جا رہے ہوں. تو یہ ایک بنیادی یعنی کہ ایک سوال ہے آج کا، یعنی کہ اور وہ دونوں طرف ہے کہ جو یہ ایک عمومی یعنی کہ قوم پرستی کی جو ایک لہر چلی ہوئی ہے، اور وہ صاف ظاہر ہے ان دنوں میں تو تھی جن دنوں میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن یہ ہر بار ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے، اور بمائے یہ والی بات کہ ایسے لوگ بھی جو بظاہر عام حالات میں تو یعنی کہ رخ کے برعکس چلنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اس میں بہہ جاتے ہیں جب اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور ایسا ماحول بنتا ہے. تو یہ ایک سوال ہے. 2-3 سوال ہیں، وہ آپ نے اگر وہ پتہ نہیں انہوں نے جب اس سیشن کا جب تعارفی نوٹ لگایا تو اس میں 2-3 سوال تھے یا نہیں تھے، آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ میں آپ کو رکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے. ایک تو یہ کہ میرے حساب سے یہ پہلی بار ہے. 19 میں بھی ہوا تھا جب وہ پلوامہ اٹیک ہوا اور پھر بالا کوٹ پہ سٹرائکس ہوئے، بٹ ایسا ڈیجیٹل پبلک کبھی ہمارے ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا جو اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں. بائی ڈیجیٹل پبلک آئی مین یو اینڈ می who are online. اور یعنی کہ جنگ کا پروپیگنڈا اور ریاستی قوم پرستی کا جو ایک عمومی جو طور طریقے تھے وہ اس نئے ڈیجیٹل پبلک نے مکمل طور پر تو تبدیل تو نہیں کیے، لیکن ایک ایسے سکیل تک بات چلی گئی ہے جو پہلے صرف ہم سوچتے تھے نا کہ سرکار کوئی ایک بیانیہ دیتا ہے یا کارپوریٹ میڈیا ایک بیانیہ دیتا ہے. اب آپ اور میں اور عام بندہ ایکچولی بیانیہ بنا رہے ہیں، شاید ان کو لگتا ہو یا نہ لگتا ہو. بہت ساروں کو لگتا ہوگا کہ ہم بہت نیک نیتی سے کوئی سنبھالا بھی دے رہے ہیں اور ہم مشتعل نہیں ہو رہے اور ہم ہر چیز کو فیکٹ چیک کر رہے ہیں اور ہم ڈس انفارمیشن کو روک رہے ہیں، لیکن یہ مجھے لگتا ہے یہ نہیں ہے کہ وہ کوشش نہیں ہونی چاہیے، وہ کوشش ضرور ہونی چاہیے. بٹ اٹ اسٹرائکس می کہ یہ جو ایک خیال ہوتا ہے، نیک خیال ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے وہ لوگ جو باقاعدہ نفرت کے پچ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو نیک خیال والے بھی جو اس انفارمیشن وار کے اندر کسی نہ کسی سطح پہ انوالو ہوتے ہیں، آئی تھنک کہ وہ شاید اس چیز سے اگر واقف نہیں ہیں یا وہ وقتی طور پہ بھول جاتے ہیں کہ دے آر notwithstanding the fact that we resist those powers, but there are powers that are bigger than us, that are in a sense determining the nature of the way debates take place, and it's called these platform algorithms. Or by definition, by design, they create echo chambers, اور whether you like it or not آپ کسی یا ایک یا دوسری سائڈ پہ پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا ایسا کر رہا ہے، it's a very small step between saying انڈیا ایسا کر رہا ہے اور تمام انڈینز ایسے کر رہے ہیں. اب آن لائن تو یہ فرق اس طرح ظاہر نہیں ہوتا جب تک کہ آپ بہت واضح طور پر اس کو فرق کرتے نہیں ہیں. تو اس لیے یہ جو بات ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی رائے جو ہے بنائی جا سکتی ہے اور چلائی جا سکتی ہے، اور ایک یعنی کہ عمومی جو ٹرینڈز ہیں اس کے برعکس آپ کچھ زیادہ باریک بینی سے بات کر سکتے ہیں. I don't perceive this to be the case. I think largely
ان سائبر اسپیس یو اسپیشلی جب لوگ بڑے پیمانے پر موبلائزڈ ہیں اور سرکار راتوں رات ٹویٹر کھول دیتا ہے. یہ بھی ایک مطلب سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ سرکار کو کیا پڑی کہ انہوں نے راتوں رات ٹویٹر کھولا. تو یہ تو ایک پہلو ہو گیا, اور اس پر میں آؤں گا کہ بے شک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں ٹرول آرمیز بڑی ہیں اور ہندوتوا کا کہ مطلب اثر بہت زیادہ بڑھ گیا ہوگا, اور 500-600 ملین سوشل میڈیا یوزرز جو ہے نا, ان میں سے بھاری اکثریت نفرت کے بیج بانٹ رہے ہیں. بے شک ہم یہ سوچتے ہوں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں ہو رہا کچھ, اور یہاں پہ صرف اور صرف سلجھے ہوئے سمجھدار لوگ ہی تھے. ایک عمومی کیفیت تھی, ایک سیلیبریٹری, ایک وقت کے بعد تو باقاعدہ جشن منایا جا رہا تھا. اینڈ اس پر بھی میں آؤں گا کہ بھی ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ دس کویسچن آف, جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بڑا ایک اسٹریٹجک تبدیلی آئی ہے خطے میں, تو وہ اپنی جگہ اس پر بھی ہم تجزیہ کر سکتے ہیں. بٹ یہ پہلا جو نقطہ ہے اور پہلا مدعا ہے, اینڈ دس اپلائز ٹو آل سچ آن لائن موبلائزیشنس, کہ ہاؤ سیلف اویئر آر وی اباؤٹ دا رول وی آر پلئنگ. مطلب اس سے قطع نظر کہ میں اپنی طرف سے کوئی زیادہ سمجھداری والی بات رکھ رہا ہوں گا, لیکن دیر از سم تھنگ کال پلیٹفارم کیپٹلزم, اینڈ بگ ٹیک ڈز شیپ ہاؤ مطلب ڈسکورسز آر کریٹڈ اینڈ پروپگیٹڈ. تو یہ اتنی سادہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم اتنے سبجیکٹو ہو جائیں کہ نہیں ہم تو اپنا کردار ادا کر رہے تھے, لیکن یہ کہ وہ مطلب معاملہ اس میں نہیں کہ ہم بہہ جائے کسی بڑی چیز میں, یہ تھا. آئی تھنک دس از امپورٹنٹ ٹو ایکنالج. اب وہ کردار پر آتے ہیں جو دوسرا پہلو ہے کہ India is bigger than us. India has always been bigger than us. This is not suddenly something that's just happened in the last 3 weeks. India has always had a huge population. India has always been able to outspend us militarily. And India is a regional hegemon. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم انڈیا کو بہت رومانٹک انداز میں پیش کریں, اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی تنقیدی نقطہ نظر میں کبھی ایسا نہیں تھا کہ انڈیا میں سب اچھا ہی تھا. ہاں یہ ضرور تھا کہ ہندوستان کے بارے میں جب ہم سوچتے تھے یا ہندوستان کے بارے میں ہم کوئی اپنا تصور قائم کرتے تھے ظاہر فاصلے سے, تو ہمیں کئی چیزیں نظر آتی تھیں کہ وہاں پہ کبھی کوئی فوجی بغاوت نہیں ہوئی, وہاں پہ مسلسل الیکشن ہوتے رہے, وہاں پہ یعنی کہ ایٹ لیسٹ سر جنگ کی ہم بات کریں تو ان کی خارجہ پالیسی جو ہے نا وہ غیر جانبدار تھی, یا کم از کم بالکل سیدھا ویسٹرن بلاک کے وہ فرنٹ لائن اسٹیٹ پر فخر نہیں مناتے تھے جیسے ہمارا ایک کردار رہا. سو یہ چیزیں تو ہمیں نظر آتی تھیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کوئی بھی سلجھا ہوا تجزیہ آپ کو یہ بتائے گا کہ ہندوستان کی جو اسٹیٹ پالیسی تھی, چاہے کانگریس کے دور کی میں بات کر رہا ہوں یا آج بی جے پی کی دور کی بات ہو رہی ہو, ہندوستان کی اسٹیٹ پالیسی ویزا ویز ایتھنک پیریفریز واز ناٹ آل دیٹ ڈفرنٹ فرام پاکستان اسٹیٹ پالیسی. چاہے کشمیر کی بات ہو, کشمیر کی تو زیادہ بات ہوتی ہے کیونکہ ہمارا زیادہ مسئلہ کشمیر تک ہی رہتا ہے, لیکن یہ معاملہ پورے نارتھ ایسٹ میں بھی آپ کو نظر آئے گا شروع دن سے. آسام, ناگالینڈ, منی پور, صحیح ہے کہ نہیں؟ یہ معاملہ آپ کو آج جو گزشتہ 20-25 سال سے جس کو ریڈ کوریڈور کہا جاتا ہے, جو سینٹرل انڈیا, تھوڑا بہت ایسٹرن بہار, جھارکھنڈ, چھتیس گڑھ اور نیچے آندھرا پردیش کے اندر جو ریڈ کوریڈور ہے, جہاں پہ ایک نیکسلائٹ انسرجنسی گزشتہ 20-25 سال سے چل رہی ہے. تو یعنی کہ انڈین اسٹیٹ پالیسی ویزا وی اٹس اون انٹرنل ادر has always been dubious, has always been in some ways a continuity of colonial statecraft. In this sense alone, India and Pakistan are not that different. And they've never been different. ہوتا کیا ہے کہ آپ اپنے ہاں جو ایک تاریخی طور پر جبر کرتے ہیں پوری اقوام کو, یا ریڈ کوریڈور میں از واٹ وی کال ان انڈیا دا ٹرائبلز, جو ہندوستان میں ایک خاص تعریف کی جاتی ہے ٹرائبل لوگوں کی, وہ اس طرح نہیں ہے جیسے ہم کوئی ٹرائب کا لفظ ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے, اس کا معنی کچھ اور ہے. اٹس مور لائک انڈیجنس پیپلز,
often forest dwelling peoples. تو یہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاں آپ وہی سلوک کرتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کو رعایا کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو بروٹلائز کرتے ہیں، اور وہی وہ اسباب بنتے ہیں مختلف جگہوں پہ، چاہے وہ ماؤسٹ انسرجنسی ہو یا وہ کشمیر میں ملیٹنسی ہو یا جہاں پہ بھی آپ ناگالینڈ اور منی پور کی مثال. اٹس اے mirror of what happens here, of what happens in Balochistan, what happens in what we call the ex-FATA districts. ہاں یہ بھی ہم دیکھتے ہیں دونوں ملکوں میں کہ جہاں آپ اپنے ہاں یہ لوگوں کو بروٹلائز کر رہے ہیں تو آپ وہی مطلب جو بروٹلائز لوگ دوسرے طرف بارڈر کے اس پار وہاں پہ جا کر آپ اپنے مفادات کے لیے اس گریوینس کو، اس پالیٹکس کو انسٹرومنٹلائز کرتے ہیں. اینڈ دس از ان اے سینس اے ٹٹ فار ٹیٹ سچویشن. اینڈ اس کی پوری لمبی تاریخ ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ آج سے ہو رہا ہے، یہ ہم پیچھے اب دونوں ریاستیں کیا کرتی ہیں، اور ویسے دنیا بھر میں یہ ریاستیں یہی کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ بھئی اندر خانے آرگینک کوئی سبب نہیں ہے، یہ سارا کچھ باہر کا جو ملک پنگا کر رہا ہے. تو یعنی اٹس لٹرلی لائک اے mirror، یہ جیسے ایک آئینہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ملک اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ترقی پسند لوگ، کوئی عوام دوست لوگ، کوئی انسان دوست لوگ نے خواہ مخواہ انڈیا کو بہت ہمیشہ سے بڑا ایک کمال کا، پاکستان سے تو کوئی موازنہ ہی نہیں کہ جی بہت جمہوری ہے. ہاں فرق ہے، ہاں وہاں پہ پریٹورین فوج نہیں ہے، وہاں پہ مختلف ہمیں وہاں پہ اب تک، اور اس پر بھی میں ابھی آؤں گا کیونکہ اس پر بہت بحث ہوئی اس عرصے میں، کہ اب تک ہندوستان میں بظاہر اسٹیٹ آئیڈیالوجی اعلانیہ was a secular ideology of state, which of course the saffronization of India is designed to change. بٹ مقصد کہنے کا یہ کہ میں صرف اس وجہ سے انڈیا پہ تنقید نہیں کروں گا کہ اب مودی آ گیا ہے. میں آپ کو ذرا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں کہ سمجھنے سوچنے والے لوگ یہاں پہ بھی ہمارے جیسے، یہ نہیں تھا کہ انڈیا اچھا ہے پاکستان، یہ ایک لارجر فینومینن ہے کولونیل اسٹیٹ کرافٹ کا. اور یہ اس خطے کے، بلکہ آپ اور بھی ملکوں کو دیکھیں گے تو آپ مثال کے طور پہ سری لنکا کو دیکھیں گے تو سری لنکا نے بھی تاملوں کے ساتھ وہ حشر کیا جو ہمیں مختلف اور ملکوں میں اور قوموں کے ساتھ یا اور خطوں کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. سو یہ ایک شیئرڈ انہیریٹنس ہے، یہ کوئی یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ایک ملک میں یہ کوئی خاصیت ہے اور دوسرے ملک میں یہ نہیں ہوتا. رائٹ. اینڈ دا فیکٹ دیٹ کشمیر کا مسئلہ آج سے نہیں 80 سال سے چلا آ رہا ہے، اور ملیٹنسی کی یا اینٹی اسٹیٹ یعنی کہ سینٹیمنٹ کی اپنی آرگینک روٹس ہیں. رائٹ. وہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا یہ ایک الگ پہلو ہو سکتا ہے نا کہ یہاں کے سرکار کی مداخلت نے اس قوم پرستی کو، کشمیری پالیٹکس کو کیسے متاثر کیا. آئی ڈونٹ تھنک ویو ڈن دیم اینی فیورز. میرا نہیں خیال ہے کہ اگر آپ 88 سے پہلے کو دیکھیں گے تو 88 سے پہلے کشمیری نیشنلزم کی شکلوں اور صورتیں مختلف تھیں، وہ اس طرح کی تو نہیں تھیں جو آج ہمیں نظر آتی ہیں. رائٹ. ویئر دیو بن مور اسلامائزڈ، حرکت المجاہدین اور حزب المجاہدین اور یہ کیا نام ہے جماعت الدعوہ اور یہ ساری تنظیمیں. اس سے پہلے تو آپ کو ایک JKLF کا نام آتا تھا، اور JKLF واز اے فیئرلی progressive left of center sort of secular oriented nationalist organization. تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اور ان ساری تاریخوں کو یعنی کہ ریاستی ایک زاویے سے دیکھنے کی بجائے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس پورے خطے میں یہ کیا کہانی ہے کہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، 2 جگہیں نہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پہ، باوجود اس کے کہ ریاست کا بڑا دعویٰ ہے. مثلا انڈیا کا ایک طویل عرصے سے اب 20-25 سال سے دعویٰ ہے کہ ہم تو معاشی طور پہ بہت ترقی کر گئے ہیں اور انڈیا شائننگ ہے اور دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ میں سے ہے، اور ان کے گریٹ پاور ایسپریشنز ہیں اینڈ سو آن سو فورتھ. بٹ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کو پروسیڈ کرتا ہے.
اور اس وقت اس حوالے سے ہمیں فرق ضرور کرنا چاہیے کہ واٹ ہیز چینجڈ انڈر مودی, بٹ وی شوڈ آلسو بی اویئر آف واٹ از ناٹ, واٹ از مور لیس کنسسٹنٹلی دا سیم. سو یہ بات نہیں ہے کہ یہاں کے سمجھدار لوگوں کا کام ہے کہ وہ محض کہیں کہ اچھا جی وہاں پہ تو اب چونکہ مودی آ گیا ہے تو اب تو معاملہ بدل گیا ہے. نہیں, معاملہ تو کشمیریوں کے لیے, آسامیز کے لیے بہت عرصے سے ویسے کا ویسے ہی چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے مودی کے آنے سے خراب ہوا ہوگا. جیسے ہمیں پتہ ہے 2019 میں آرٹیکل 370 ریووک ہوتا ہے تو اس سے مزید ایک جواز ملتا ہے کہ آپ مداخلت کریں, آپ کشمیریوں کی ڈیموگرافی کو تبدیل کریں, باہر کے لوگ آ کر زمینیں لیں, منرلز کی ایکسپلوریشن کے لائسنسز لیں, ڈیولپمنٹ کے نام پر بہت کچھ کریں. ساؤنڈز پریٹی فیملیئر ڈزنٹ اٹ, because it happens in GB, because it happens in Balochistan. So there's something, this demands some kind of analytical framework کہ جس میں ہم خود 1947 میں کھینچی گئی لکیر کو اتنا سیریس نہ لیں کہ ہم ریاست کی حیت جو کہ بہت حد تک ملتے جلتی ہے اس کو ہم بھلا دیں. اب اس کے بعد کا جو سوال ہے کہ بھئی ہندوستان میں کیا ہوا, پاکستان میں کیا ہوا, یعنی کہ پہلے 20, 25, 30, 40 سال میں کیا تھا ہندوستان, اب کیا ہو گیا ہے, یا پاکستان کی پروگریسو ملٹرائزیشن آف اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی کی کا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو صرف ہم اس وقت کریں جب ہم دوسری طرف ہم متاثر ہو یا کوئی ڈسٹریکٹ نہیں ہو رہی. یہ تو ہمیں مستقل کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس از فنڈامنٹلی اے رسپانسبلٹی دیٹ progressives or pro-people forces on their own side have a responsibility to fulfill. یہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن نہیں ہے, یہ مطلب لٹرلی ناممکن ہے کہ میرے اور آپ کو کہ انڈیا کو برا بلا کہنے سے ہندوستانی لوگوں کی جمہوری اسٹرگل جو ہے نا وہ بہت تقویت اس کو ملے گی, اینڈ وائس ورسا. یہ ہمارا کام ہے یہاں کے مسئلے کو دیکھنا, سمجھنا, اس کے بارے میں بیان کرنا, وہ باتیں کرنا. جب کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا تو ہم پھر بھی کرتے رہیں. اور یہ ان کا کام ہے, ہمارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو بھی سمجھ لیں کہ نظریاتی طور پہ جو ہماری طرح سوچتے ہیں, اور وہ کرتے ہیں وہ کام. سو گوئنگ بیک ٹو ویئر آئی اسٹارٹیڈ, ان این آن لائن ورلڈ وی ڈونٹ ہیو دس لگژری آف باریکی اور nuance. All Indians are painted the same way. Just like ان کی بھکتیز جو ہے نا paint all Pakistanis the same way. And that's why I think it's essential کہ ہم اس چیز کا احساس کریں, کیونکہ یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے. This tells us about how the mediatization or the televising of war is taking on new meaning. دیکھیں جو televising of war جو ہے نا, جو میڈیٹائزیشن آف وار, سینسیشنلائزنگ وار رپورٹنگ, یہ امریکہ تو گزشتہ کم از کم مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلی اس کی کہانی, یعنی کہ اگر ہم مستقبل یعنی کہ ماضی قریب میں دیکھیں, واز دا فرسٹ گلف وار. اگر آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا, جب صدام حسین نے کویت پر حملہ کیا, 1990 کی یہ بات ہے. And that is the first time I remember کہ CNN کی 24 hour war reporting ہو رہی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور ایک پورا وسرل جیسے ہوتا ہے نا کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے شکاگو میں لیکن وہ محسوس کر رہا ہے کہ جی یہ میں جنگ کے اندر خود یعنی تجربہ مطلب ایکسپیرینس کر رہا ہوں, رائٹ. اب اس کا ایک پرٹیکولر اس وسریلٹی کا مقصد ہے کہ آپ اس بیانیے کا قائل ہو جائیں. یہ ویسے نہیں ہوتا. اٹس پارٹلی فار ریٹنگس بیکاز ایز وی نو دیٹس واٹ دا ٹی وی میڈیا ڈز, بٹ ٹی وی میڈیا جنریٹس ریٹنگس ناٹ بائی سلجھی ہوئی نوانس والی بات کر کے, ناٹ بائی یہ کہہ کے بتانا کہ بھائی جان جس صدام حسین کو آپ ابھی برا بلا کہہ رہے ہیں اسی کو تو آپ نے 2 سال پہلے تک تو سر پہ چڑھایا ہوا تھا جب ایران کے خلاف جنگ چل رہی تھی. اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو ایکچولی فار 8 years بٹوین 1980 and 1988 ایک ایران اور عراق کی بھی جنگ تھی جس میں امریکہ کھلم کھلا صدام کی حمایت کر رہا تھا, سرپرستی کر رہا تھا ایران کے خلاف. تو ٹی وی میڈیا کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو تمام فیکٹس بتانا, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, اس وسریلٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود جذباتی ہو جائیں,
رائٹ. پھر آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یہ فینومینن اور تیز ہوتا ہے when with the so called war on terror. صحیح ہے کہ نہیں؟ افغانستان اور عراق. اینڈ پھر تو آپ اس سے قطعاً 24 hour لائیو رپورٹنگ تو ایک پہلو ہے, پھر اس کے علاوہ ہالی ووڈائزیشن آف وار ہے, اس کی تو اور بھی پرانی تاریخ ہے نا. وہ ویتنام پر جتنی موویز بنی ہوئی ہیں وہ شاید ہی کسی ایک جنگ پہ بنی ہوئی ہوں, لیکن ویتنام کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں تو امریکی شکست ہے. لیکن ہالی ووڈائزیشن آپ سوچیں, ریمبو when the Americans were supporting the افغان جہاد, اگر آپ نے کبھی دیکھا نہیں تو آپ جا کر دیکھیں ریمبو میں وہ مجاہدین کو کیسے رومانٹیسائز کرتے ہیں. ٹھیک. پھر عراق وار پہ بہت موویز بنی, دیکھیں یہ سنائپر ہے, 1000 بندے کو مار رہا ہے, رائٹ. تھوڑا سا اس کا PTSD بھی بتاتے ہیں کہ وہ واپس جب گھر آتا ہے تو وہ کتنا نفسیاتی طور پر یعنی کہ مریض ہوتا ہے, بٹ موسٹلی اٹس گلوریفیکیشن, رائٹ. بٹ what I am trying to get you to think about is a different scale of viscerality entirely. ایک ہوتا نا کہ you are passive consumers of information. آپ کو ٹی وی سے مل رہا ہے, آپ کو مووی سے مل رہا ہے. What about when you are the producers of information? تو ڈیجیٹلائزیشن جو ہے نا لیٹ 2000s کے بعد جب اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا آتا ہے تو اس سے معاملہ کچھ اور بن جاتا ہے. اینڈ وی سی اٹ موسٹ, مطلب ان اے سینس جس کو کہتے ہیں نا کہ نمایاں ہو کر ہمیں ایسے موقعوں پر نظر آتا ہے, لیکن یہ عمومی بات ہے. یہ پالیٹکس کی ڈیجیٹلائزیشن عمومی ایک فینومینن ہے. صحیح ہے. کوئی وجہ ہے کہ آپ کو دنیا میں اس طرح کے شارلٹنز اور نعرہ باز ٹرمپ جیسے, مودی جیسے, یہ اتنے اس عرصے میں مقبول ہوئے, بیکاز they themselves are, you know, they are both products of and they are masters of manipulating this notion کہ آپ میرا جو سپورٹر ہے وہ ہی میرا میڈیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ جو پروڈیوسر آف انفارمیشن والا معاملہ تو بہت زیادہ وسرل ہے نا. یہ صرف آپ ایکسپیرینس نہیں کر رہے اس وار کو, آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس کو آئی ایم آن دا فرنٹ لائنز آف دیٹ وار, رائٹ. تو اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کو لگتا ہوگا کہ میں کوئی خدمت کر رہا ہوں, میں ڈی بنکنگ کر رہا ہوں, میں انفارمیشن ویریفائی کروا رہا ہوں, مثال کے طور پہ ممکن ہے ایسے ہوتے ہیں لوگ. بٹ یہ تھوڑا سا اس کا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس پر آپ ذرا غور فرمائیں کہ یہ دی الگوریتھم ہیز ادر sort of effects, and it's not just effects, they are designed. ایک تو ہوتا نا افیکٹ ہے, اثر یہ ہے, ڈیزائن یہ ہے. آپ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اب اس معاملے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہندوستان میں لوگ زیادہ ہیں, وہ ہندوتوا کا اثر زیادہ ہے, وہ تو بالکل ہی پاگل ہو گئے, ان کے تو میڈیا نے بھی پتہ نہیں عجیب و غریب چیزیں کی جو کہ کیں, پتہ نہیں کبھی کراچی بم ہو رہا ہے تو کیا بم ہو رہا ہے, وہ بم ہو رہا ہے. دیٹس آل فائن, وہ بالکل اس کا جائزہ لینا چاہیے, اس کا نام لینا چاہیے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہم کوئی بالکل ہی کسی اور پچ پہ کھیل رہے ہیں, رائٹ. یہ کوئی دیم اینڈس والی کہانی نہیں ہے, یہ ایک لارجر فینومینن ہے آف ہاؤ نیشنلزم از ٹیکنگ نیو فارمس ان این ایرا آف ڈیجیٹلائزیشن. اینڈ مائنڈ یو ہمارے ہاں تو اور دیکھیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے 2019 کا تو اب ہمیں واضح ہو گیا نا کہ پلوامہ کا پورا اس نے مودی نے فائدہ اٹھایا, الیکشن آ رہا تھا, سو آن سو فورتھ. اب اس نے کیوں کیا نہیں کیا وہ تو اگلی کہانی ہے. ہمارے یہاں کیا ہوا, لیٹس لک ایٹ دی ایفیکٹس. ون ایفیکٹ یو سو یسٹرڈے, ڈڈنٹ یو؟ Now if anyone can be serious and tell me کہ نہیں یہ تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے, تو اسی سے تو تعلق ہے نا, اسی سے تو تعلق ہے. اور پہلی اور آخری بار اس سے پہلے جب کوئی فیلڈ مارشل بنایا گیا تو وہ بھی 65 کے جنگ کے بعد, رائٹ. سو وار is a particular conjuncture in, اگر آپ سوسائٹل کانشسنس کو دیکھتے ہیں. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے, آپ میں سے بھی کوئی ایسے ساتھی ہوں گے یا نہیں بھی ہوں گے, جو بھی ہے, مطلب ان کی قدر ہے خاص طور پہ مار پٹائی کے بعد,
کہ جو کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز، جنہوں نے بہرحال ایک اسی آن لائن میڈیا کے ذریعے ایک قابل ذکر، ایک مطلب جس کو کہہ لیں کرٹیکل میس آف اوپینین بنایا. صحیح ہے. آئی ایم ناٹ ون آف دوز ہو تھنک کہ دس از انپریسیڈنٹیڈ اور پتہ نہیں پہلے کبھی بھی نہیں ایسا ہوا، بٹ ڈیجیٹلائزیشن ہی وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے نا کہ نوجوان نسل ٹیک سیوی آن دا فرنٹ لائنز آف این انفارمیشن وار. لیکن آپ اندازہ کریں کہ 3 ہفتے پہلے کیا ماحول تھا اور اب کیا ہے. اس سے مجھے 2 چیزیں لگتا ہے کہ جس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کی بڑی ایک سپرفیشل قسم کی ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک ویوز آتے ہیں آف واٹ ایور از سورٹ آف ان اے سینس ایٹ دا ٹائم جنریٹس اے پاپولر رسپانس. ٹھیک. تو وہ جو ایک لیٹ سے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سینٹیمنٹ ہمیں نظر آتا تھا آن لائن وایا ینگ پی ٹی آئی سپورٹرز، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافی مطلب ایک سرفیس لیول فینومینن. سرفیس لیول فینومینن سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے کیونکہ اس نے میرے لیڈر کو رگڑ دیا. لیکن وہ جو لارجر سیٹس آف پولیٹیکل اینڈ اکنامک اینڈ آئیڈیالوجیکل جو فنکشنز ہیں جس کو ہم اس ملک میں ملٹرائزیشن کہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی ڈومیننس کہتے ہیں، اس پر کوئی سنجیدہ اور سنجیدہ یہ مانگتا ہے. یہ کوئی بھڑکیاں مارنے سے نہیں ہوگا، ایک سٹیڈی ملٹرائزیشن ہے نا. جیسے میں نے کہا نا کہ اگر آپ نے انڈین اسٹیٹ کی کوئی تجزیہ کرنا ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کانگریس کے دور سے کیا ہے رویہ، کیا ہے پالیسی. Then you can determine کہ is Modi a break or is Modi fundamentally a continuation vis-a-vis especially peripheral regions. میں اس وقت تو اس کی بات کروں، اور چیزوں پر بھی بات ہو سکتی ہے لیکن مثال کے طور پہ اگر اسی کی کشمیر، ناگالینڈ وغیرہ، اسی طرح یہاں پہ بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. یہ معاملہ صرف 2022 میں تو نہیں شروع ہوا، رائٹ. تو ہر دور میں کوئی منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا ہے، ہر دور میں ایک ملٹرائزیشن آف اسٹیٹ کا ایک جواز بنایا گیا، ہر دور میں پریفریز کی بروٹلائزیشن ہوتی رہی، رائٹ. سو مقصد کہنے کا یہ کہ ان اے سینس what we are seeing happening، جو اچانک اسپیشلی اس ملک میں آپ نے دیکھا آن لائن ایک پورا ماحول بدلا، تو وہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ صرف آن لائن ایک رائے عامہ بنانا یا ایک ذہن بنانے سے بات، یا تو آپ کے پاس اور ہم اور کل اور اس پہ یہ ایک کوشچن ہے فار پیپل ہو آر پروگریسوز، ڈو دے ہیو این ایجنڈا فار ڈیجیٹلائزیشن وچ از دیئر اون، اور آر دے جسٹ گونا کیپ یوزنگ دا پلیٹفارمز آف بگ ٹیک وچ ہیز اٹس اون لاجکس. اگر انہی کے پلیٹفارمز ہوں گے تو یہی ہوگا. آج کچھ چل رہا ہے، کل بالکل پلٹی کھا کے کچھ اور بن سکتا ہے ماحول. اور یہ کوئی اتنی اگین دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ وی شوڈ بی سرپرائزڈ اباؤٹ. یہ اس کے ڈیزائن میں ممکن ہے، نہ صرف ممکن ہے بلکہ لازم ہے. آپ ایک اور مثال لیں، اور میں یہ آئی سے دس ود گریٹ رسپیکٹ بیکاز مطلب ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ بڑھ چڑھ کر یہ بات کرتے رہے، لیکن اس پورے عرصے میں اگر آپ اس 2-3 ہفتے کا جو گزرا ہوا پیریڈ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہماری تو توجہ ادھر تھی. صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ نے دیکھا ہے اگر تھوڑا سا آپ اپنے جس کو کہتے ہیں لیٹرل ویژن سے دیکھیں گے کہ غزہ میں تو تباہی مچ گئی ہے ایٹ اے مچ مور انٹینس لیول دین ایون ایٹ دا ورسٹ ٹائمز آفٹر October 7th. But people don't have the bandwidth to pay attention, right? Because online جو ریج ہے نا، جو غصہ ہے، جو اگین وہ جو ایموٹیو وسرل چیز جو آپ کی موبلائز ہوتی ہے، آپ 4-6 جگہوں پر اس کو اظہار نہیں کر سکتے. اب کیا اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو لوگ فلسطین کے حق میں پہلے بول رہے تھے اور اب کسی اور طرف ان کی توجہ ہے، ان کو فلسطینیوں سے غرض نہیں ہے؟ نو، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. یہ کوئی میرا مقصد یہ نہیں ہے.
بٹ دیر از اے ریزن. اس پہ ایک اور انالوجی کے میں ساتھ آتا ہوں کہ جب ایون فلسطین کے حوالے سے بہت زور اور شور سے یہاں پہ بات ہو رہی تھی تو اس وقت بھی یہیں پہ بلکہ ایک آدھ دفعہ مجھے یاد ہے بات ہوتی تھی کہ یار جب فلسطین پر ہو رہی ہے یا نہیں بھی ہو رہی ہے تو بلوچوں کا بھی ذرا کچھ کبھی کبھار ذکر کر لیا کرو, وہ تو قریب ہے نا معاملہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ یا آپ اور جگہوں پہ بھی اس ملک میں ہر روز کوئی آگ برس رہی ہوتی ہے. سو what I'm trying to get us to think about is not the fact کہ کسی کی نیت خراب ہو سکتی ہے یا کسی کو پرواہ نہیں رہی چونکہ وہ اب صرف اس طرف بول رہے ہیں, اس کا مطلب ہے I'm trying to get us to think about both the limitations and the dangers of a political یعنی کہ نارمل, جس میں لگتا تو ایسا ہے کہ ہم آٹونمسلی اپنی رائے دے رہے ہیں لیکن شاید ہم اس چیز کا احساس نہیں کر رہے کہ ان پلیٹ فارمز کا یا اس ٹیکنالوجی کا ڈیزائن کیا ہے. رائٹ, اینڈ آئی سے دس بیکاز میرا 100% یقین ہے کہ اگر کوئی چاہے بارڈر کے اس پار ہو, بارڈر کے اس پار ہو, دوسرے بارڈر کے پار, رائٹ, میں اس بات پہ جو میرا خیال ہے جو اصل مدعا ہے, دیکھیں ہمارے جیسے لوگوں کا غرض ہوتا ہے لوگوں سے, عوام سے. صحیح ہے کہ نہیں؟ میرا نہیں خیال ہے, میرا مطلب جتنا ہی میرا یہی اندازہ ہے کہ یہاں پہ بہت سارے لوگ مطلب خون خواہ نہیں ہیں کہ تمام ہندوستانی کے سر پہ سینگ ہوں گے, تو اسی طرح وہاں پہ بھی ہوگا. میں اس طرح 100% یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے ملاقات کا موقع نہیں ملا, لیکن سملرلی اکراس another western border in افغانستان جہاں پہ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری مرضی کی دوست کی حکومت بنی ہوئی ہے اور پھر کبھی جو ہے نا اچانک پریشانی ہو جاتی کہ یہ تو جی کسی اور طرف چل پڑے, تو وہ تو ایک سطح کا سوال ہے نا, ریاستوں کا, حکمرانوں کا. میں عوام کی بات کر رہا ہوں. اب یہ جو عوام ہے, اگر آپ ہندوستان, پاکستان, پورا جنوبی ایشیا, افغانستان کو بھی ملا لیں, we're talking about 2.1 billion people. This is more than a quarter of the world's population. This is also something I bang on about regularly now. This is also by far the youngest region in the world. یعنی اس 2 ارب انسانوں میں سے, ٹھیک ہے کہ نہیں, کوئی 1.5 ارب تک تو نوجوان ہیں. وہی ہیں جو آپ کے سب سے زیادہ موبلائزڈ کی بورڈ واریئرز بھی ہوتے ہیں. یہ مطلب اتفاق کی بات نہیں, جس جنریشنلی دیو گرون اپ ان این انوائرمنٹ کہ جہاں پہ یہی انفارمیشن سے لے کر انٹرٹینمنٹ, سوشل رابطے, سب کچھ از ناؤ ڈیجیٹلائزڈ. اب آپ مجھے بتائیں, ایک مثال لے لیتے ہیں, وہ لگتی چھوٹی سی بات ہے آج کل کے ماحول میں, لیکن آج کل بڑی گرمی ہے نا, ہے تو صحیح. تو کیا امرتسر میں کوئی سردیاں پڑ رہی ہیں؟ یا مطلب یہ ہم اب بات کر رہے ہیں پانی کا, انڈس واٹر ٹریٹی کا, ہم مطلب مودی سرکار نے تو انتہائی واحیات بات کی, لیکن بائی دا وے انڈیا از آلسو ہیز اے سیریس واٹر اسٹریس پرابلم. چاہے وہ کوئی ٹریٹی مانے نہ مانے, لیکن یہ دونوں ملکوں کا مشترک مسئلہ ہے. اینڈ دلچسپ بات یہ ہے کہ ادھر کا کشمیر, ادھر کا کشمیر, ادھر کا لداخ, ادھر کا بلتستان, یہی وہ دونوں ملکوں کے لیے یہیں سے پانی آتا ہے, لیکن دونوں ملکوں نے گلیشیئرز کو ملٹرائز کر دیا ہے. تو یہ جو اتنے ارب کے حساب سے انسان ہیں جو نیچے ڈیلٹا اور سمندر تک, سندھ میں آپ نے دیکھ لیا ہے گزشتہ عرصے میں لوگ کیا چیخو پکار کر رہے ہیں کہ پانی ختم ہو چکا ہے بھائی, سی انٹروژن ہو رہی ہے, اب تو نیچے سے اوپر سے نیچے پانی نہیں آ رہا. چاہے آپ کاراکرم سے پانی آپ کا آ رہا ہو, یا ہمالیہ سے آ رہا ہو, یا آپ کا ہندو کش سے آ رہا ہو, which is what all of these countries rely on. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ معاملات تو مشترکہ ہیں. آپ ہندوستان کو دیکھ, مثال لے لیتے ہیں. اب کئی ہفتے پہلے تک تو بہت سارے ہمارے دوست ہندوستان سے متاثر تھے کہ یہ معاشی طور پر وہ ہم سے تو اچھا ہے, بٹ ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کہ دے ہیو اے ویری سیریس پرابلم آف جاب لیسنس لائک وی ڈو. ہندوستان کے میکرو اسٹیٹس تو اچھے ہوں گے, ہندوستان کے پاس فارماسیوٹیکلز اور سافٹ ویئر کی بڑی بڑی
آؤٹ سورسڈ انڈسٹریز ہوں گی. ہندوستان کا فارن ایکسچینج ہم سے بہت زیادہ ہوگا, کئی حوالوں سے واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک. لیکن ہندوستان کے اب محنت کش بھی اسی طرح, یعنی کہ ایوب خان کے دور سے جیسے ہم انتظار میں ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن کبھی ہوگا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اینڈ دس از ناٹ جسٹ ہائپربلی, مطلب آپ مطلب اعداد و شمار اٹھا سکتے ہیں, مطلب جاب لیسنس یا انڈر امپلائمنٹ جس کو کہا جاتا ہے, کہ لوگ کوئی ریڑھی لگا رہا ہے, کوئی کسی کے گھر میں جا کر صفائی کر رہا ہے, رائٹ, کوئی کسی مزدور ٹھیکیدار کے ہاتھ کبھی ادھر 2 گھنٹے کی روزی روٹی, ادھر 2 گھنٹے کی روزی روٹی. دیر از اے وائڈ اسپریڈ پرابلم آف واٹ وی کال جاب لیس گروتھ. یعنی کہ اگر آپ کے میکروسٹ, ہم بھی پتہ نہیں کل پرسوں سے ہمارے یہاں بھی پتہ نہیں بڑے شاندار اسٹیٹسٹکس اچانک نمودار ہو چکے ہیں, وہ اب پتہ نہیں کس نے کیسے فج کیے. لیکن مقصد کہنے کا یہ, آپ اور میں جو بندہ سڑک پہ, اس کو پتہ ہے کہ عام بندہ جو ہے وہ مطلب معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے. اینڈ بائی مائی ایسٹیمیٹ پاکستان میں اینی ویئر فرام 20 to 40 lakh young people join the labor force every year. نوکری ہم 50-60 ہزار بھی نہیں, مستقل ملازمت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ کچی پکی کوئی نوکری شوکری والا سین ہوتا ہے. تو اس لیے تو لوگ دھڑا دھڑ نکلنے کے چکروں میں ہے نا. مطلب اس پہ آپ کوئی پش فیکٹر ہے نا, یہ تو نہیں کہ لوگ ویسے کوئی شوقیہ ہیومن سمگلنگ, اپنی ہیومن سمگلنگ کروانا چاہتے ہیں. سو you look at climate issues, you look at water issues, you look at the long-term employment prospects. کیوں؟ کیونکہ دونوں ملکوں کا جو معاشی ماڈل بنیادی طور پر ڈسپوزیشن پر مبنی ہے, لینڈ اینڈ ریسورس گریبس پر مبنی ہے. میکسیمم یہ ہے کہ آپ نے اپنی کچھ نہ کچھ صنعت آؤٹ سورس کر دی ہے, تو وہ کیا لیبر سٹینڈرڈز رہیں گے. اور جہاں اتنے کروڑوں لوگ آپ کے پاس ہیں تو تمام کروڑوں کے لیے پھر بھی نہیں نوکری ہوگی. فرق ہے ملکوں میں. لیکن when I'm trying to get you to think whether it's in the realm of colonial statecraft, whether it's in the realm of the larger accumulation model, صحیح ہے کہ نہیں, and then the long term جو مسائل ہیں جن کا سب کو سامنا ہے, مطلب عوام کو, سرکار کی میں بات نہیں کر رہا بھائی. یہی تو سوال ہے نا کہ آپ کا زاویہ کیا ہے. آپ کا زاویہ وہ سرکاری قوم پرستی ہے یا آپ کا زاویہ عوام ہے. اور یہ تو کہیں دونوں طرف مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی عوام کا مفاد اور سو کالڈ ریاستی مفاد مشترک ہیں یا ایک ہیں. رائٹ, دیر از جسٹ دیٹس ہسٹورک, اینی کائنڈ بیسک purview or survey of history will allow you to reach that conclusion. تو یہ جو مشترکہ جو مفادات ہیں لوگوں کے, وہی لوگ جو اس وقت یعنی کہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا یہ جتا رہے ہیں کہ نہیں ہم جیتے, نہیں ہم جیتے. The last point I will come to, کیونکہ اس پہ ہمارے کئی دوستوں کا بڑا اصرار ہے اور بالکل اس پر بحث ہونی چاہیے. ایک رائے ہے اور وہ رائے کو ہمیں انٹیروگیٹ ضرور کرنا چاہیے, اسپیشلی اراؤنڈ دی ایئر بیٹلز, رائٹ. یہ جو بڑا ایک اسپیشلی یہاں پہ بڑی وہ ایک جشن منایا گیا کہ ہمارے چینی جہازوں نے جو ہے نا ان کے فرانسیسی جہازوں کو شکست دی, اینڈ سو آن سو فورتھ. اینڈ اس سے یہ مزید ایک ایکسٹریپولیشن ہوتا ہے کہ دیکھیں جو ایک لارجر ڈبیٹ ہے گلوبلی اراؤنڈ دا ورلڈ کہ چائنا از ناؤ genuinely a global power, right? Economically تو ہم پہلے سے ہمیں پتہ تھا کہ چائنا is the manufacturing center of the world, لیکن یہ کہ اب تو even in the realm of high cutting edge technology, deep seek کا کچھ 2 مہینے پہلے آیا تھا ایک اچانک, لوگوں کو وہاں کے ویسٹرن بگ ٹیک کو نہیں تھا اندازہ کہ یہ بھی ہوگا. and now with this battle in the air and so on so forth. and اس کے نتیجے میں یہ ایک مطلب ایک رائے ہے کہ دیکھیں یہ تو ایک بڑا ایک تو پورا ریجن کے اندر واضح ہو رہا ہے کہ اب امریکہ یا ویسٹ بدماشی نہیں کر سکتا, صحیح ہے. اور دوسرا یہ کہ پاکستان جو ہے نا چونکہ چین کے قریب آ رہا ہے اور اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا, تو پاکستان کا تو مستقبل روشن ہے بشرطے کہ ہم اور زیادہ بڑھ چڑھ کر اس طرف بڑھیں. دیکھیں
I'm willing to concede the possibility that technologically, in terms of war technology, the Chinese have made great strides. But that still doesn't make me feel very happy about an arms race. مطلب یہ میری رائے ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ اور ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا، مقابلہ ہوگا. رائٹ، اٹس کالڈ، ایک زمانے میں جب سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان ایک نیوکلیئر وار کا ایک کہا جاتا تھا ان دا 60s کے بہت حاوی امکان ہے. دے یوزڈ ٹو کال اٹ میوچولی assured destruction. And when I think China, even if China continues to have claims to being a non-capitalist or socialist country, so you know one of the biggest reasons for why the Soviet Union collapsed, because it tried too hard to compete with the United States in the space race in terms of military hardware and military prowess. اور آخر کار وہ بھی اس کے معیشت کا بٹھانے کی ایک سبب بنا. So for me an arms race is nothing to celebrate. Right? اور رہ گئی جہاں تک بات کہ ہم کہیں کہ جی پاکستان کوئی کلیئرلی کوئی اس نے اپنا اسفیئر آف انفلوئنس بدل دیا، مجھے تو نہیں لگتا. I don't see it. To date پاکستان کے اگر ہم ملٹری کی بات کریں، اس کی ٹریننگ کی بات کریں، اس کے عمومی آؤٹ لک کی بات کریں، تو چین نے جو بھی مدد کی ہوگی ابھی بھی مدد کر رہا ہے، لیکن زیادہ تر ہمیشہ the Sandhurst tradition as they called it, and a very close relationship to the Pentagon, and that remains intact today. اور لارجر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے بھی پاکستان's historic foreign policy has been, sort of in a sense almost renting out its strategic location to the highest bidder. That can be the US, it can be China, it can be the Gulf states. ہم اکثر ان کو understate کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں نا، جو کہ خود ایک امریکن آؤٹ پوسٹ ہیں. ابھی آپ نے دیکھا نا ٹرمپ اور MBS کا جو پبلک ڈسپلے آف افیکشن ایک دوسرے کے لیے جو ہوا. رائٹ، تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے کہ پاکستان اپنی پوری خارجہ پالیسی اور رجحان اور ایک پورا جھکاؤ، خواہش ہو سکتی. اس کے لیے بھی میں تو کم از کم ایک دفعہ اپنے بلوچ دوستوں سے ضرور پوچھوں گا، یا تھر کے لوگوں سے ضرور پوچھوں گا جن کا کوئلہ ان کی زمین سے نیچے نکالا گیا لیکن جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. مطلب تھر کا میں اس لیے مثال دے رہا ہوں بیکاز that all happened with and it's continued to happen with Chinese assistance. Right? So یہ سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں یا پاکستان کی بات ہو یا خطے کی بات ہو کہ بھئی کوئی ہم اس لبرل ورلڈ آرڈر کو بچانے کے چکروں میں، جس لبرل ورلڈ آرڈر نے فلسطینیوں کا ستیہ ناش کیا یا پوری دنیا کو ملٹرائز کیا، یا کہ نیٹو کو لامحدود جنگیں کرنے کا ایک جواز فراہم کیا. یہ بات نہیں ہے. The world, if it is changing, which I think it is, that's a good thing. But that is not to say کہ ہم آنکھیں بند کر کہیں کہ جی ہم بس جس طرف بھی بات جا رہی ہے وہ صحیح جا رہی ہوگی. چونکہ ایک مقابلہ ہو رہا ہے اور اس مقابلے میں کوئی نئی قوت سامنے آ رہی ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، but we also have to be clear about what the very many possible implications of this is. It's not just a question of saying کہ ہاں جی یہ بہرحال اچھا ہی ہوگا، بہرحال بہتر ہی ہوگا. یہ بہرحال والی بات تو نہیں ہے نا. یہ تو پھر اسی طرح ہے کہ جیسے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جو اچانک ہم کہیں کہ جی اب تو چونکہ اب تو کسی اور دشمن سے ہمیں نبڑنا پڑ رہا ہے تو باقی کسی چیز پر بات نہیں ہوگی. نہیں، بات تو ہم پھر بھی کریں گے. اس کا اٹس ناٹ ون اور دی ادر. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یا تو مودی کو لتاڑیں گے یا آپ ملک کے اندر جو پریفریز میں جو ہو رہا ہے یا جو عمومی یہاں پہ جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اس پر بات نہیں ہو سکتی. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ بات نہیں ہے. These are not mutually exclusive things. And I think کہ as a progressive, and this is where I will end, جیسے میں نے آپ سے کہا، ہمارے نزدیک یہ جو خطہ ہے، اور یہ بائی دا وے پاکستان میں میرے خیال ہے کوئی بھی انسان دوست بندہ ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوگا کہ
in our region and particularly from a Pakistani perspective, we know, یہ آپ کو پتہ ہے, آپ کو بچپن سے پڑھایا گیا ہے, ہمیں تو ہمیشہ کہا گیا کہ جی گھاس بھی کھانا پڑے تو گھاس کھا لیں گے, کیونکہ دونوں طرف دشمن ہیں اور دشمن سے نبٹنا سب سے ضروری ہے. نہیں, نہ گھاس کھانا ہماری مجبوری ہے, نہ دونوں طرف کے لوگ میرے دشمن ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ جو ریاستی نظام ہے جو ہمیں انگریزوں کے سے تسلسل میں ملا, وہ وہاں پر بھی قائم ہے, وہ یہاں پر بھی قائم ہے. یہ جو ایک خاص معاشی سیاسی نظام جو دور حاضر کا, جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں, جس میں فطرت کا بھی کباڑا ہو سکتا ہے اور لوگوں کو بھی مطلب بے دردی سے اپنے تاریخی جگہوں سے اب بے دخل کیا جا سکتا ہے, سب منافع کے نام پر. یہ مسئلہ ہے, اور یہ بھی آپ کو صرف ادھر نہیں, صرف ادھر نہیں, آپ کو ہر طرف ملے گا. یہ اگر ہم آج اس ماحول میں بات نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اس طرح کے ماحول میں تو یہ بات کرنا ضروری ہوتا ہے. And I don't think that makes you a partisan to any of these states. I think that makes you clearly stand on the side of people. اور یہ جو مسائل ہیں, یہ اس طرح جنگجو وار مانگرنگ سے ویسے بھی, جو میں نے آپ کو اصلی جو میں نے مثال کی طرف اشارہ آپ کو دیا, چاہے وہ یہاں کے لانگر ٹرم موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ ہے یا یعنی کہ معاشیات کا مسئلہ ہے لوگوں کا, رائٹ, یہ نفرت کے بیج بانٹنے سے نہیں ہوگا. آخری بات about where I started about digitalization. Just to clarify, میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ یہ ذرائع ابلاغ استعمال بھی کیے جائیں, ان سے معلومات بھی لی جائے, ان کو یعنی کہ اپنے رائے کا اظہار کے لیے بھی استعمال کیا جائے, یہ سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اگین اس واقعے نے, ان 2-3 ہفتوں کے سارے ڈیولپمنٹس نے یہ واضح کیا ہے کہ we cannot be too reliant on these technologies. We cannot make this the be all end all of our political expression. ورنہ تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. میں اب پچھلے 10 دن سے بہت سارے لوگوں کو یہ کہہ چکا ہوں, I'll end on this note. آپ تھوڑا سا یہ تھیٹر آف دی ابسرڈ کی جو سب سے ابسرڈ پہلو بہت کم لوگوں نے اس پہ سوچا ہے, دیکھا ہے, میرا خیال ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا وہ امن قائم کرنے آتا ہے. آپ اندازہ کریں, ٹرمپ تو خیر وہ روس کے ساتھ بھی کر رہا ہے اور ہر جگہ اپنے آپ کو بڑا اینٹی وار اور وار روکنے والا بتا رہا ہے. لیکن صرف ہمارے خطے کی اگر میں بات کروں, ٹرمپ نے آ کر اعلان کیا کہ جی میں یہ ختم کر رہا ہوں اور میں یہ ذمہ دار ہوں, اور اس کے لنگوٹیا یار مسک کے پلیٹ فارم پہ یعنی کہ لوگ کتے بلے کی طرح لڑ رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں یا ہم ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ وہ آپ کے سامنے ہے. میرا خیال ہے وہ ہم ان کو اتنا بے وقوف نہیں بنا رہے جتنا کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بڑی آزادی سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک دس از سم تھنگ دیٹ پرسائسلی بیکاز یہ ہوتا رہے گا. تو اگر آج آپ اس کا جائزہ لیں گے, آپ اس کا ازالہ کریں گے, تو کل آنے والے کل بے شک آپ ان کے پلیٹ فارمز بھی استعمال کریں, بٹ آئی تھنک دس ہیز ٹو بی ویری سیریسلی تھاٹ اباؤٹ کہ ڈیجیٹلائزیشن کے اندر ہاؤ ڈو وی شیپ ڈیجیٹلائزڈ انوائرمنٹ کے اندر ہاؤ ڈو وی شیپ اے پالیٹکس دیٹ از ناٹ جسٹ بام اینڈ گنز اینڈ نفرتیں اور ایکو چیمبرز. بیکاز اس کے ہوتے ہوئے یہ معاملات کم از کم لوگوں کے معاملات, عوام کے معاملات بگڑتے ہی چلے جائیں گے. اور پھر جب بگڑتے چلے جائیں گے, جب آپ کا پیٹ چیخ رہا ہوگا, جب آپ کا سر پھٹ رہا ہوگا, تو ویسے بھی نفرت کی سیاست کی لپیٹ میں آنا یا کسی کو قابو کرنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. I don't know if they have a mic. They do have a mic. Thank you so much, sir. And I would like to say that I love your word choice and the images they create. Sir, India says a trade and terrorism cannot go along, and water and blood cannot flow together. Considering the decades-long conflictual past and extremely radicalized society that we see in India today, do you see
white light or peace in future? Thank you. With India, peace with India in general. Pakistan, India. Yeah, look, I mean, let's not, I mean, I don't think کہ ہمیں کوئی یہاں پہ خوش فہمی میں کوئی بھی ہے کہ ہم کہیں کہ جی بہت ہی کچھ سنہری دور ہے اور ہم بڑا زبردست ماحول بنا ہوا ہے. ماحول بہت خوفناک ہے. اینڈ اس پر تھوڑی سی میں بات نہیں کی کہ how much has India changed under Modi. I think it's changed considerably. Like I said, I think maybe state policy vis-a-vis the peripheries has remained largely continuous. بٹ صاف ظاہر ہے سماجی سطح پہ, سیاسی سطح پہ جو آر ایس ایس کے سلیپر سیلز تھے 100 سال پہلے سے موجود تھے, اب تو وہ مکمل طور پر متحرک ہیں اور اسٹیٹ نے ان کو پیٹرنائز بھی کیا ہوا ہے. میڈیا کی حالت آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں جو ہمیں پتہ نہیں چلتا, ہندوستان ہیز اے بڑی روبسٹ ڈیموکریٹک ٹریڈیشن. اور مودی has hollowed it out for sure, but it's still, which is why people like myself were dismayed جب ہم نے دیکھا کہ سی پی آئی اور سی پی آئی ایم نے مکمل طور پر سرکار کے بیانیے کی حمایت کی. لیکن سی پی آئی اور سی پی آئی ایم تو صرف 2 جماعتیں ہیں نا ہندوستان کے اندر. ایک پڑھنے لکھنے کی جہاں تک بات ہے, آپ مطلب مثال کے طور پہ آج بھی آپ جواہر لال نہرو یونیورسٹی جائیں گے جو ہندوستان کی سب سے بڑی پبلک یونیورسٹی ہے, تو اٹ از اے بیسٹین آف کریٹیکل تھنکنگ اینڈ یعنی کہ پروگریسو پالیٹکس. سو ایسا نہیں ہے کہ سب بانجھ ہے. اور دا سیم وے دیٹ آئی تھنک ہمارے یہاں بھی ہے, ہمارے یہاں بھی تو ایسا ہے نا کہ ہر بندہ صرف سیلاب کے ساتھ بہہ جانے والا ایک معاملہ نہیں ہے. پھر بھی مطلب لوگ بند باندھ کے اپنے اصولی موقف پر قائم رہتے ہیں چاہے حالات جو بھی ہوں. بٹ وی آر اسمال, وی آر ناٹ اے کریٹیکل میس. انفارچونیٹلی پولیٹیکلی سرکار کی سطح پہ یہ جو آوازیں ہیں یا یہ جو نقطہ نظر ہے یہ اس کا فقدان ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. سو ایز اے ریزلٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یو ول فائنڈ اینی میجر پیس اوورچرز ان دا کمنگ weeks, months, probably even years. اب یہ کہاں سے آئے گا دیکھیں, یہی والی بات ہے نا کہ شاید ہمیں اور آپ کو لگتا ہوگا کہ یار یہ جو ہم کوششیں کرتے ہیں, جو ہم آپس میں بات کر رہے ہیں, یہ جو بات فرض کریں یہاں سے کسی ذریعے سے وہاں تک پہنچے گی, یہ نسبتاً چھوٹی کوششیں ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے, رائٹ. اٹ از سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ چوز کہ تاریخ میں کون سے دور میں ایک زیادہ بڑا کرٹیکل میس ہمارے نقطہ نظر کا قائل ہوتا ہے یا تھوڑا. ہمارا مقصد ہے کہ اس نقطہ نظر کو, اس رائے کو, اس آواز کو بلند کرتے رہنا اور وہاں کے ساتھ, وہاں والی ایسی آوازوں کے ساتھ اپنا تعلق کوشش کرتے رہنا کہ ہم بنائیں اور جوڑیں. باقی لائک اے سیڈ فار می, جو میں نے آخری نقطہ رکھا تھا, I think until and unless we have a viable political project جو ڈیجیٹلائزیشن کے تبدیل شدہ حالات کے اندر ایک ہماری بھی کوئی گونج ہو, آپ سمجھ رہے ہیں میری بات, اس وقت تک ہم اپنے آپ کو زندہ تو رکھے ہوئے ہوں گے, بٹ آئی ایم ناٹ شیور وی ول بی ایبل ٹو ہیو اے میجر بریک تھرو. تو یہ ایک چیلنج ہے. اگر ایسا ہو, اینڈ آئی تھنک دیٹ ول ٹیک ٹائم, مجھے لگتا ہے ایون پروگریسو جو فورسز ہیں, پارٹیز ہیں دونوں ملکوں میں, یہ ابھی بھی ہمارا تجزیہ اس پہ کمزور ہے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس سے ہم اور آپ گزر تو رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ رائٹ ونگ نے تو آپ کے سامنے ہیں, بڑے زبردست طریقے سے ان تبدیلیوں کو استعمال بھی کیا ہے اور وہ جیت بھی رہے ہیں, اور پروگریسو فورسز منتشر ہیں. سیدھی سی بات ہے. اور اس 2 ہفتوں نے یہ بھی بتایا کہ پروگریسو فورسز کا نقطہ نظر بھی بہت منتشر ہے اس حوالے سے. سو اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ آئی تھنک کہ اگر ہم اس پرٹیکولر موڈیلٹی کو ایڈریس کریں گے تو وی ہیو اے مچ بیٹر چانس. Thank you so much, sir. A huge fan of your intellectual discourse. Sir, my question is that why do we dehumanize and demonize each other so easily during such times, like during wars, like we have seen in the case of Pulwama also, that we see each other as enemies? Well, I mean, it's not just wars.
times unfortunately. اگر یہ صرف 2-3-4 ہفتوں کے جنگ کے دوران ہو تو میں کہوں گا پھر بھی ہم قابو کر لیں گے اس کو. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا, ہم تو بچپن سے یہ سیکھتے ہیں, مطلب ہماری کتابوں میں ہے نا کہ کانگریس یہ تھا, اور یہ ہم ہندو اور مسلمان ہمیشہ سے, آپ کو پتہ ہے, and we know that in recent times the two nation theory has made a big comeback, right? So ہندوستان میں بھی سیفرنائزیشن, حالانکہ سیفرنائزیشن سے پہلے بھی اس طرح کا تھا, ایک کلاسک وہی والی بات, دیم اینڈ اس والی کہانی, لیکن قدرے مختلف انداز میں. اب سیفرنائزیشن کے بعد انہوں نے بھی وہی کہ جی اصل ہندوستانی کون ہے, اور so on and so forth. تو وہ تو جب آپ بچپن سے, چھوٹی عمر سے آپ یہ چیزیں سیکھتے ہیں, آپ کی ذہن سازی ویسی ہوتی ہے, تو یہ چیزیں بڑی مشکل سے نکلتی ہیں, اور وہ پھر اجاگر بھی ہو جاتی ہیں. جیسے ہم نے دیکھا ابھی اس عرصے میں, ہم نے دیکھا کہ وہ بہت سارے ایسے لوگ بھی جو عموماً ایسے نہیں سوچتے, لیکن وہ آپ کو محسوس ہوا اچھا یار یہ تو واپس ٹو نیشن تھیوری والی باتیں پہ آ رہے ہیں. سو and then there's other ways ہماری ذہن سازی, پاپولر میڈیا. اب یقیناً مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ آپریشن سندور پہ, جو انہوں نے جس کو آپریشن سندور کا, اس پہ پہلے سے ابھی سے ہی یعنی کتنی ساری بالی ووڈ موویاں کمیشن ہو چکی ہیں, ٹھیک. اور اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان از ڈپکٹیڈ ان دیئر موویز تو ایک بڑا ہیرو ولن والا سین ہوتا ہے. سو یہ متاثر کرتا ہے نا ایک عام انسان کو, اس کی ذہن سازی تو ایسے ہی ہوتی ہے, اور اس کا چونکہ واسطہ بھی نہیں پڑتا. دیکھیں اگر ہمارا واسطہ پڑتا نا تو بہت مختلف حالات ہوتے. اگر فرض کریں آپ دن کے لیے یہاں سے پیدل جا کر امرتسر دلی سے واپس آ جاتے, تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہر ہندوستانی کے سر پہ سینگ ہے؟ وہاں پہ تو آپ دکان والے سے بھی سلام دعا لیتے, وہاں پہ آپ سیکیورٹی گارڈ سے بھی سلام دعا لیتے, تو وہ اسی طرح ہوتے جیسے ہمارے یہاں ہیں. وہ رشوت لے لیتے, کوئی سفارش مانگتے, جو بھی ہے, لیکن مقصد یہ کہ وہ سر پہ ڈیمونائزیشن والا معاملہ. بٹ بائی دا وے لیٹس ناٹ forget, and this is what I was trying to say, maybe I didn't say this clearly enough, کہ that's exactly the same way that یہاں شہر میں بیٹھے ہوئے ہمیں اکثر یعنی کہ وزیرستان میں بیٹھا ہوا کسی شخص کے بارے میں تاثر دیا جاتا ہے, ٹھیک, یا بلوچستان میں جو جہاں جس سے ہمارا واسطہ نہیں پڑتا, جس کے بارے میں ایک کوریوگرافڈ امیج ہمیں بتایا جاتا ہے, یعنی کہ وہ یہ ایسا ہے یا ویسا ہے. اور یہاں پہ تو ویسے بھی سرٹیفکیٹ غداری کے اور اینٹی اسٹیٹ ہونے کے تو بڑی آسانی سے یعنی کہ تقسیم ہوتے ہیں. سو اٹس مور ایکیوٹ when it comes to the other country, بٹ ملک کے اندر بھی تو ادرائزیشن ہوتی ہے اور کی جاتی ہے. اور آئی تھنک what we have to grapple with is the fact کہ we have a very young population جس کے معاشی سیاسی حقوق مسائل دور دور تک حل نہیں ہوتے, اور اس لیے ایسے آئیڈیاز اور ڈیمونائزیشن کے لیے وہ ویسے بھی زیادہ آسانی سے قائل ہو جاتے ہیں, بیکاز یو ڈسپلیس یور اینگر آن ٹو سم ون who you can blame for everything. تو یہ ایک بچپن سے ہماری کہانی ہے, اور آئی تھنک اٹ ٹیکس اے لاٹ, اتفاق ہو یا حادثہ ہو, کہ آپ کا واسطہ اور طرح کے ذہنوں سے اور طرح کی باتوں سے پڑھے تو آپ اس میں سے نکلتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہاں پہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو پیدائشی طور پر ان ساری چیزوں سے نکلا ہوگا یا جس پہ سوال کرنا شروع کیا ہوگا. میں آپ سمیت سارے کسی عمل سے گزرے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ان چیزوں پر نظر ثانی کرنا شروع کی جو کہ ہم بچپن سے سیکھتے آتے تھے. سو یہ بھی ایک یاد کرنا چاہیے کہ ایون دو بچپن سے یہ ہوتا ہے, اٹس ناٹ لائک کہ بس یہ ایک دفعہ ہو گیا تو آپ بس جکڑے رہیں گے اس میں. سو یہ ہے. Okay, so I have a question, and my question is that once you sit with right-wingers and actually listen to what their perspectives are, they also apparently derive them from biological and scientific and political evidences. And for nationalism, one evidence that I've heard them put forth a lot is that nationalism aligns with our very intrinsic need of belonging to a group, and that the us versus them phenomenon, it also existed in the hunter-gatherers or people who are our forefathers and ancestors, and it also existed, it predates religions and everything. So how would you critically analyze this notion?
Yeah, I mean, I would say कि I don't agree with that. I think human nature is not something that is fixed. मतलब एक तरह से जो आप कहना चाह रहे हैं वो यही है कि ये एक आर्ग्यूमेंट है कि जी इंसान की फितरत है, इंसान पैदाइशी तौर पर ऐसा ही होता है, वो किसी अपने आप को एक ग्रोह या दूसरे ग्रोह से मुंसलिक करता है और किसी को अपना दोस्त और किसी को अपना दुश्मन तस्वर करता है, या किसी पर हावी होने, लेट्स से इन अ मोर एक्सट्रीम वर्जन ऑफ दिस, कि people seek to dominate others. I don't think that there's any hard and fast evidence that says कि ऐसा ही है. There's debates. देखें, scholarly debates तो होते हैं. आजकल बहुत ज़्यादा अब चीज़ें आ रही हैं कि जी it's all genes, नेचर वर्सेस नर्चर वाला. ये एक्चुअली एक पुरानी डिबेट है ना, कि नेचर होता है हमारा कोई फितरती, हम ऐसे ही पैदा होते हैं, ऐसा ही हमेशा से ही हमारा रुझान रहता है, या हमारी नर्चरिंग है, हमारी परवरिश है, जो मैंने आपसे कहा जहन साजी. अब ज़ाहिर है आपने सुन लिया है कि मैं तो समझता हूँ कि जहन साजी का बहुत बड़ा असर है. आप किस जगह पलते हैं, बढ़ते हैं, आपको क्या सिखाया जाता है, ये बहुत बड़ा. क्या इसका मतलब है कोई इनेट इंसानी कोई रुझानात नहीं है? नहीं, ज़रूर हैं, बट दे आर नॉट फिक्स्ड, राइट. दे कैन बी मोल्डेड, दे कैन बी शेप्ड. मसलन आप दो लिटरली बायोलॉजिकल यानी कि ट्विन्स को मिसाल के तौर पे आप उनको बर्थ पे सेपरेट कर दें, एक को किसी एक दुनिया के कोने में जाकर बिठा दें, दूसरे को दूसरे कोने में बिठा दें, दे विल नॉट बी द सेम, दे विल लर्न डिफरेंटली, राइट. इवन वो ज़बान मुख्तलिफ सीखेंगे, वो कैसी सोच, उस ज़बान में सोचा भी कैसे जाता है वो भी फ़र्क हो जाएगा, राइट. सो मकसद ये है कि अव्वल तो देखें, हम यहाँ आज यही एक तरह से इसी मुद्दे पर बात हो रही थी कि व्हाट क्वालिफाइज एज फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एनीवे, राइट. अगर आपको कोई संजीदा आपको कहे और बहस कहे जी हंटर गैदरर्स सोसाइटी के ज़माने से ये चीज़ें चली आ रही हैं, तो we can acknowledge that that is an argument, because there are multiple arguments, right? People have different, and there's in the world of scholarship, yeah, academic world में तो multiple arguments can coexist without agreeing to disagree, right? वो मुमकिन होता है. जिस दुनिया में जो हम स्पेशली ऑनलाइन वर्ल्ड्स की बात मैं कर रहा था, कि जिसके अंदर बस फतह करना होता है, जिसमें by sheer force of not argument but sheer force of trolling, right? या आप चाहें तो आप अचानक कोई नया फैक्ट इजाद कर दें जो कि आपके आर्ग्यूमेंट को प्रूव करता है, और आपको पता है इस 2 हफ्तों में तो ये बहुत हुआ कि वो चीज़ जो हुई नहीं है उसको बस सच बना दिया और करोड़ों लोगों ने उसको मान लिया. More so on the Indian side perhaps, but here also, right? So I think the fact that these sorts of debates exist is not a problem. I think we can agree to disagree. I think मेरे नज़दीक we don't have to pretend, we can acknowledge कि भाई जिस समाजी निज़ाम के अंदर हम रहते हैं, which teaches you to covet private stuff, to say my property, right? To crave possessions. सही है. कोई अगर कहे कि ये इंसान की फितरत के मुताबिक है, तो इस पर तो मैं कायल नहीं हूँ, राइट. मैं ये मान सकता हूँ कि इंसान की फितरत के कई कैरेक्टरिस्टिक्स को और कई रुझानात को अपील करती हैं ये चीज़ें, फाइन, दैट मच आई एम विलिंग टू एक्सेप्ट. पर इंसान की फितरत में और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना. वी ऑल क्रेव लव, अफेक्शन, recognition, ठीक. And recognition in an age of social media takes very dangerous forms. तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि हम तमाम पहलुओं को भी रख सकते हैं. कोई उस वाले आर्ग्यूमेंट को भी मैं लेकर कहूँ कि तो आप तो इसका तो ये नतीजा है ना, आ रहा है ना, तो क्यों ना हम जो, अगर आप recognition चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि जी आपको भी कोई नोटिस करे या आपके. एंड आखिरी बात, ग्रुप्स मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स होते हैं. The nation state is just one historical construction, and it is quite recent, right? तो अगर हम कहें कि जी nation state, nationalism बड़ा natural है, okay, fine, तो progressive nationalism भी हो सकता है ना. ऐसा nationalism से हम क्यों डरते हैं? ये तमाम मुल्क जो क्रॉस बॉर्डर है, अब मसलन उधर भी पंजाबी इधर भी पंजाबी, उस वेस्टर्न बॉर्डर पे इधर भी पश्तून उधर भी पश्तून, सही. जहाँ पे सरकार को सूट करता है ठीक है, जहाँ पे नहीं सूट करता है तो तहलका, जी आप ये क्यों कह रहे हैं कि आप ये हैं.
تو گروپ آئیڈینٹیز تو بہت ہیں. سو انسان ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی گروپ آئیڈینٹی ہی چوز کرے گا اور اسی کے ساتھ نتھی رہے گا, وہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. سو اگین فار می دیر از آلویز اسپیس, ایون کسی کے ساتھ جس کا بالکل شدید اختلاف ہے مجھ سے, کہ مجھ سے بحث ہو. اینڈ دیٹس پرسائسلی وٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو سے از کہ اس ماحول میں تو ہم بحث کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, گرمی سردی کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ یو ٹو تھنک اباؤٹ مور از ڈیجیٹلائزیشن کے جو ڈیزائن افیکٹس ہیں نا, ہاؤ ڈو وی کوپ ود دیز وداؤٹ تھروئنگ دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر آف کورس. کیونکہ اس میں یہ جو ریئیکشنری ٹینڈنسیز ہیں نا وہ ہائٹن ہوتی ہیں, وہ زیادہ نمایاں ہو جاتی ہیں, اور وہ پھر اسٹیٹ نیشنلزم کے آخری نتیجے میں ایسے موقعوں پہ اسٹیٹ نیشنلزم کے ہی فائدے میں جاتی ہیں لازمی. دیٹس بائی ڈیفینیشن. ہیلو سر. سر اس طرح کی جو پرابلمز ہیں اس کو ایک ہی سلوشن میرے ذہن میں جو آتا ہے وہ ہے کہ لوگ پولیٹیکلی اویئر ہو. However, political awareness, in the way of political awareness, there are many challenges. State خود ایک چیلنج ہے, کیونکہ اسٹیٹ چاہتا نہیں ہے کہ لوگ پولیٹیکلی اویئر ہو, کیونکہ وہ اس کی پروپیگنڈا کو سوٹ نہیں کرتی. تو کیا فیکٹرز ہیں جو کہ پولیٹیکل اویئرنیس کو پروموٹ نہیں کرتے, اور پولیٹیکل اویئرنیس کو کیسے پروموٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, آپ نے خود ہی سوال کیا اور خود ہی آپ نے جواب دے دیا, جو کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بٹ تھوڑا سا اس کو اور اگر اگین تھوڑی سی باریکی لے آئیں. دیکھیں پولیٹیکل اویئرنیس, ابھی میں نے آپ کو پی ٹی آئی کی مثال دی نا. اب پی ٹی آئی کا جو کارکن جو 2022 کے بعد جو اس کی پولیٹیکل اویئرنیس کا پیمانہ اگر آپ موازنہ کریں اس کا 2018 سے, تو کوئی تبدیلی تو آئی نا, اور وہ ذاتی تجربے کی روشنی میں آئی نا. فرینکلی لٹرلی مار پڑی تو محسوس ہوا اچھا یہ تو جیسے ہم چیزوں کو دیکھتے تھے شاید ایسا نہیں تھا. تو پولیٹیکل اویئرنیس کا معاملہ اسٹیٹک نہیں ہوتا, چاہے جتنا بھی ہم ایسے کسی ایسے سماج میں ملک میں رہیں جہاں پہ سوچنے کی آزادی کم ہے. اینڈ دیٹس وائی ایم سیئنگ ڈیجیٹلائزیشن آلسو ہیز مینی ادر افیکٹس, رائٹ. ود ڈیجیٹلائزیشن, ود یور اون پرسنل گیجٹ, ناؤ یو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن کہ کوئی بھی خاص پابند نہیں کر سکتا آپ کو. اب وہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن بہت سارے حوالوں سے وہ آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اصل بات یہ نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ آپ اس ہر عہد میں یا ہر تجربے کے بعد جو نیا جو بھی آپ نے سیکھا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کرتے کیا ہیں. میرا خیال ہے اگین جسٹ بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دس ٹوڈے, ایک ہوتا ہے کہ میں انڈیویجولی پولیٹیکلی اویئر ہو گیا, میں نے کچھ سیکھ لیا, میں نے کوئی اچھے استاد سے پڑھ لیا, میں نے کہیں کوئی اچھی چیز پڑھ لی, مجھے کہیں اچھا کوئی سوشل میڈیا پوسٹ مل گیا. ایک ہوتا ہے کلیکٹیو پولیٹیکل اویئرنیس. The single biggest collective entity which in a sense directs our politics is the state. ٹھیک. What I'm trying to get you to understand is کہ state کے ساتھ اب big tech کا بڑا رول ہے. اس کو آپ نظر انداز نہ کریں, ان کو جمہوریت کا چیمپئن نہ سمجھیں. ان کا ایک اپنا ایک پلیٹ فارم کا لاجک ہے, اور یہ بھی اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارا ڈیٹا اسٹیٹ کو دیتے ہیں. یہ کوئی ایسی انہونی سی بات نہیں ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو اب مطلب کئی سالوں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. ٹھیک. اچھا, اب اس میں ایکچولی وہ کیا ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں آپ اگر اسٹیٹ کے ساتھ کی بات ہو یا ایون کسی اور کلیکٹیو, مثلا پی ٹی آئی از دا فینومینن, رائٹ, دیٹس وائی ٹرائی ٹو ایکسپلین ٹو یو کہ آن لائن مینس کے اندر ایک پورا سینس آف اس بن گیا. صحیح ہے, وہ کوئی روایتی سیاسی طریقہ تو نہیں تھا کہ گلی محلے میں جا کر گاؤں گوٹ میں جا کر کوئی تنظیم بنائی گئی. A lot of the PTI support base was generated in online circles and it created an us. اب یقیناً جب وہ اس بن رہا تھا تو اسٹیٹ کی بھی سرپرستی حاصل تھی, لیکن وہ اس پرسسٹ کر گیا جب اسٹیٹ کی سختی بھی آئی. اب یہ سب ہو گیا. میں آپ سے کیا گزارش کروں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ہمارا کوئی اس بن جائے گا اور ہمیں کوئی مسک بھی سپورٹ کر رہا ہوگا اور کوئی ایسا اسپائی ماسٹر بھی چاہ رہا ہوگا کہ جی ہمارا کوئی ایسا اس ہو. تو وہ آپ والی بات کہ وہاں پہ تو رکاوٹیں آئیں گی, لیکن there are examples of us
people who come together to resist displacement, people who come together to say no to enforced disappearances, people who come together to say کہ نہیں یہ جو آئینی ترامیم کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں قبول. یہ بھی ایک اس ہے. ہاں سندھ میں آپ دیکھ لیں, اس میں ڈیجیٹل مینس از سیکنڈری, اس میں جو ان کی موبلائزیشن تھی اراؤنڈ سم کائنڈ آف ہسٹوریکل کانشیسنس وہ پرائمری تھی. تو وہ ذرائع استعمال کرنا اور شعوری طور پر, مقصد ہے وہ مواد موجود ہے, لوگ موجود ہیں. اس پہ اگین جہاں پہ میں نے شروع کیا تھا, ہندوستان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس گونج میں اپنے آپ کو نہیں پا رہے, لیکن وہ اظہار ان کا کب اور کیسے ہوگا, یہ ہم اور آپ کا چیلنج ہے جو ہم نہیں کر پا رہے. ورنہ یہ سوال نہیں ہے کہ باشعور لوگ موجود نہیں ہیں, بہت زیادہ نہیں بھی ہوں گے, لیکن اتنے ضرور ہیں کہ اچھا خاصا ہم ڈینٹ ڈال سکتے ہیں, لیکن ہم اکٹھے کیسے ہوں, یہ چیلنج ہے. السلام علیکم سر, حسین امین. سر جب بھی یہ کراس بارڈر اسٹرائکس ہوتی ہیں یا ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات خراب ہوتے ہیں یا ملٹری جب ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کرتی ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے پلوامہ کے ٹائم دس از اے فیکٹ کہ انڈیا میں الیکشنز آ رہے تھے تو مودی کو اس سے فائدہ ہو رہا تھا. ابھی بھی ہم سن رہے ہیں کہ بہار میں الیکشنز تھے اور وہ جب فورن ٹور سے آیا تو سیدھا وہ الیکشن ریلی میں گیا اور اس نے وہ پہلگام واقعے کے بعد. تو ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں الیکٹورل پولیٹکس میں ابھی تک اینٹی یو ایس سینٹیمنٹ بکا ہے حالیہ طور پر جو عمران خان صاحب نے کیا ہے, مگر اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرز نے کبھی یوز نہیں کیا. مگر انڈیا میں یہ ہو رہا ہے, تو لوور لیول پر کمیونٹی لیول یا ووٹر لیول پہ یہ کیا سائیکالوجی ہے کہ یہاں نہیں ہو رہا وہاں یہ ہٹ ہو رہا ہے؟ فائدہ تو پاکستان میں ہو جاتا ہے مگر وہ پولیٹیکل نہیں, وہ دو ادرز ہے ان کو ہو جاتا ہے. ہاں تھینک یو. آئی مین دس از اے گریٹ کویسچن, آلدو آئی ول ریمائنڈ یو کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ ایسا سینٹیمنٹ یہاں پہ استعمال نہیں ہوا. موسٹ نوٹیبلی ذوالفقار علی بھٹو. ذوالفقار علی بھٹو کا ایک بڑا پلانک تھا اس کی پولیٹیکل ڈسکورس کا اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ, اور وہ ایکچولی آغاز ہی اس نے کیا جب اس نے ایوب خان کے کابینہ سے استعفیٰ دیا. استعفیٰ کس بنیاد پہ دیا کہ تم نے تاشقند معاہدہ کر کے ہمارا قومی وقار کا سودا کیا. وہاں سے اس نے شروع کیا, اور بھٹو کی پالیٹکس میں فرام انکلوڈنگ آفٹر دا فاؤنڈنگ آف دا پیپلز پارٹی, یہ گھاس کھائیں گے والا لفظ کہاں کا ہے؟ یہ بھٹو صاحب کا ہے. جب ایٹمی پروگرام بن رہا تھا, اینڈ اٹ از ویری کلیئرلی ڈائریکٹڈ کہ جی انڈیا کیونکہ بنا رہا ہے تو ہم نے. ایون اگر آپ پھر جائیں جب ایٹم بام کا اعلان ہوا نواز شریف کے دور میں, تو دیٹ واز ناٹ جسٹ سم تھنگ دیٹ ہی ڈیڈ جسٹ بیکاز ہی ہیڈ ٹو ڈو اٹ, پارٹلی بیکاز ہی فیلٹ کہ انہوں نے کیا تو ہمیں بھی کچھ کرنا پڑے گا. بٹ سملرلی وہ آج بھی وہ الیکشن کیمپین میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم وہ ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں ہم نے موٹر وے بنائے, دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے. تو آئی مین ویدر اٹس اعلانیہ یا what I'm saying اینٹی انڈیا سینٹیمنٹ تو ہماری پالیٹکس میں اتنا انٹیگریٹڈ ہے کہ شاید کہیں پہ کہنا بھی نہیں پڑتا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ تو وہی والی بات نا کہ آپ نے دیکھا اس عرصے میں پھر سے ٹو نیشن تھیوری کی باتیں ہونا شروع ہو گئیں, کیونکہ وہ اتنا ڈیپ ہماری سوشلائزیشن کا حصہ ہے کہ بس ایک عام سی بات ہے, شکر ہے یہ الگ ملک بن گیا ورنہ تو ہم وہاں پہ رگڑے جاتے, رائٹ. سو یو رائٹ آن دا ون ہینڈ کہ شاید اٹس ناٹ موبلائزڈ ایکسپلسٹلی, لیکن میرا خیال ہے کہ مطلب آج بھی آپ دیکھیں گے کون سی مین اسٹریم پارٹی اس وقت جو اس وقت اس بینڈ ویگن پہ چڑھنے کی کوشش نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی بھی چڑھ رہی ہے, ایون پی ٹی آئی والوں کو بھی اب کہنا پڑ رہا ہے نا کہ دیکھیں نہیں اصل میں تو مسئلہ تو اگر انہوں نے کہا کہ جی ہم سب اکٹھے ہیں بس صرف خان صاحب کو باہر نکال دیں تاکہ واقعی سب اکٹھے ہو کر دشمن سے نبٹ سکیں. سو یو رائٹ پرہیپس دیٹ یو نو مے بی ان ریسنٹ ٹائمس یہ والا پہلو وہاں پہ ہمیں زیادہ اجاگر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر بھی مطلب وہ اگین ایکسپلسٹلی اور امپلسٹلی ہماری مین اسٹریم پالیٹکس میں بہت ڈیپ اس کی کا اثر ہے. سر یہ پاکستانی فوج پشتونوں کے ساتھ اور بلوچوں کے ساتھ جو ڈیلی بیسس پہ جو ظلم کر رہے, یہ 2-3 دن پہلے جو
میرلی میں جو واقعہ ہوا 3-4 چھوٹے بچوں کو شہید کیا ڈرون اٹیکس میں. تو پاکستان نے انڈیا کی جنگ کی صورت میں پشتونوں اور بلوچوں کو پاکستانی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں یہ سوال پشتونوں اور بلوچوں کا بحیثیت مجموعی نہیں ہے. تو آف کورس if I view myself, my primary political identity is پشتون اور بلوچ, تو میں ضرور یہ پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے کیا کردار ادا کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ بیشتر کا کیا ہے رائے, وہ آپ یا تو خاموشی ہے, بیشتر لوگ خاموشی رہتے ہیں ایسے موقعوں پہ کہ بھی اب کیا اس گونج میں آپ کہہ سکتے ہیں. یہ ہر ایسے انسان کے لیے ہے جو خود پشتون بلوچ نہ ہوتے ہوئے بھی پشتونوں اور بلوچوں کے حق میں بولتا رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ یہ کہانیاں تو پرانی ہیں, صرف آج سے نہیں ہیں, اور صرف ہمارے اس طرف نہیں ہیں, ادھر بھی ہیں, اگین فرام بوتھ پرسپیکٹیوز. سو دس کویسچن وڈ اپلائی ٹو اینی ون, اینڈ اس کا تو میں آپ کو جواب دے چکا ہوں کہ ایسے موقعوں پہ ہی تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ سڑک پہ چوک پہ کھڑے ہو کر مطلب کوئی اس طرح مشتعل ہو کر کریں, لیکن جو باتیں ہم ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں ہم ابھی بھی وہی کریں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ آج کے حالات کے اندر بات ہم نے بدل کر دی یا کوئی بہت ہی اس کو مختلف انداز میں کر دی. تناظر یہ ہوگا, وہ تناظر رکھ کر بات تو وہی ہے کہ بھئی اسٹیٹ کے زاویے سے دنیا کو اور چیزوں کو دیکھنے میں اور عوام کے زاویے سے دیکھنے میں فرق ہے. یو آر ناٹ, no one who has a conscience or who has a critical consciousness is obligated to be the mouthpiece of any state, چاہے اس کا جس میں آپ رہ رہے ہیں یا کسی اور کا. اور تیسری بات یہ کہ جہاں پر آپ ہیں, یہ بات آپ کی درست ہے کہ جہاں پر آپ ہیں تو آپ کا سب سے پہلا فرض ہے کہ وہاں کے بارے میں تو آپ بات کریں نا, مطلب وہاں کے بارے میں آپ ضرور بات کریں اور آپ کہیں میں یہاں کے بارے میں بھی اسی طرح سمجھتا ہوں جیسے میں فلسطینیوں کے بارے میں سمجھتا ہوں, یا میں کسی ہندوستان کے اندر والے کشمیر, یہاں پہ بھی کشمیر ہے, یہاں کے کشمیریوں کے بارے میں بھی بات کی جا سکتی ہے, رائٹ. سو آئی تھنک دیز آر براڈ پرنسپلس آف واٹ اٹ مینس ٹو بی آن دا لیفٹ سائڈ آف ہسٹری, رائٹ. اینڈ آئی تھنک کہ اگر آپ یہ مطلب ایک تحمل سے ان چیزوں کو ایسے حالات میں بھی سوچ سکتے ہیں یا ان کو تصور کر سکتے ہیں تو یہ چیلنج ہے. آف کورس پرٹیکولرلی بروٹلائزڈ ریجنز کا زیادہ, بلکہ ان کے لیے تو چیلنج یہ ہو کہ میرا خیال ہے ان کے لیے چیلنج یہ ہوگا کہ وہ زید میں یا جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک رد عمل میں یہ نہ کہیں کہ یار یہ تو بالکل ہی فضول ہے, مودی تو پھر بھی اچھا ہے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یو فالو می, بیکاز ایز آئی سیڈ یہ دونوں ریاستیں یہی تو کرتی ہیں نا کہ دوسری طرف کسی محکوم کو کا نعرہ لگا کر جو ہے نا وہ اس دشمن ریاست کو تنگ کر رہی ہے, حالانکہ وہ اپنے محکوم کو وہی کر رہی ہے. تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اس کا ہم حوالہ دیں یا اس کو ہم کہیں کہ تم آؤ اور تم ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, بیکاز دیٹ از نیدر ہیئر نور دیئر. وی شوڈ اسٹینڈ آن سم بیسک شیئرڈ پرنسپل and try and bring as many people together on that principle as possible. شکریہ. میرا سوال اس چیز کے متعلق تھا کہ ایک عمومی رائے جو پائی جاتی ہے پاکستان میں کہ پاکستان کے نصاب کے بارے میں کہ اس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے ذہن سازی میں عام عوام کی جنرلی, کیونکہ پاکستان میں ایک لمبے ضرورت بھی تھی اور ایک لمبے عرصے تک دائیں بازو کی جو جماعتیں ہیں یا ان کا بیانیہ وہ بھی کافی عرصہ اسٹیٹ لیول پہ رائج بھی رہا ہے. جاننا میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہندوستان میں جو ہماری یہاں پہ رائے ہے وہ کہ انیشلی کافی لمبے عرصے تک بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے طاقتیں اقتدار میں رہی ہیں, تو یقیناً وہاں کے نصاب میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی. بٹ یہ جو ریسنٹ فنومنا ہے پچھلے چند سالوں کے اندر 15-20 سالوں میں جو ادھر رائٹ ونگ نے ان کی ایمرجنس ہے اور اتنی طاقت سے ایمرجنس ہے, اس کی وجہ آپ نصاب کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں؟ نصاب میں تو شاید ایسا نہیں ہوگا, میں جانتا نہیں ان کے نصاب کے بارے میں, بٹ گمان میرا یہی ہے. نہیں, ان کا ایون کانگریس کے دور میں نصاب شاید ہم سے مختلف ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی اسپیشلی تقسیم بٹوارے کے حوالے سے کوئی بہت وہ جیسے کسی ایک نوجوان نے کہا نا ڈیمنائزیشن والا سین تھا کہ جو بھی کوئی اس نقطہ نظر کا قائل تھا کہ یہ ملک علیحدہ ہو جائے, ایک پاکستان بن جائے. سو اٹس ناٹ ایز اف اٹ واز بیٹر,
مطلب ان کے ہاں یہ تو نہیں تھا، ان کا جو چونکہ اعلانیہ تھا نا کہ یہ سیکولر ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہر اچھا پاکستانی مسلمان ہے، جیسے ہمارے کہیں ایک دوسری تیسری جماعت کی کتابوں میں بھی ایسے ایسے جملے آ جاتے ہیں، رائٹ. لیکن سیفرنائزیشن آف دا کریکولم اب شروع ہوا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ بھی ساری نسبتاً بہتر حالات کے باوجود کیا وجہ ہے کہ دائیں بازو مضبوط ہوا اور پھر اقتدار میں آیا، ویل بیسکلی بیکاز آف دا فیلنگز آف دی انکمبنٹ. سو فار انسٹنس مطلب لیٹس جسٹ سے کہ جو مثالیں ہم نے آج بات کی، کانگریس کی کے دور حکومت میں پریفریز اسی طرح بروٹلائز ہوتی رہیں، تو وہ تو کبھی پرو کانگریس تو نہیں ہو سکتے نا، آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا پھر اگر آپ مین لینڈ انڈیا میں جائیں گے، ہندی اسپیکنگ بیلٹ میں جائیں گے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ یعنی کہ کاسٹ کی بنیاد پہ نچلی ذاتیں جو پہلے کانگریس کے دور میں بس ایک طرح سے چلے آ رہی تھیں نظام حکومت کے ساتھ، انہوں نے اپنے آپ کو اسرٹ کرنا شروع کر دیا. کہیں پہ زیادہ ریجنل یعنی کہ اسپیشلی ساؤتھ میں یا ساؤتھ ایسٹ میں اظہار ہونا شروع ہوا. اینڈ آل آف دیٹ کانگریس واز ناٹ سفیشینٹلی ایبل ٹو رسپونڈ ٹو. تو اس کا نتیجہ یہی نہیں کہ بائی دا وے یہ ایک گلوبل فینومینن ہے جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ لیٹ سے 60s 70s 80s تک ہندوستان اکیلا ایسا ملک نہیں تھا جس کی تھوڑی سی پروگریسو کیریکٹر تھا دنیا میں. اس کا ایک ہندوستان مثال کے طور پہ ان ملکوں میں سے تھا جو بڑھ چڑھ کر فلسطین کے سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتا تھا. آج ہندوستان اس معاملے میں کہاں کھڑا ہے آپ کے سامنے ہے. سو یہ ایک پروگریسو ڈیٹیریوریشن آف دا سینٹر لیفٹ دنیا بھر میں یہاں پہ بھی ہوا وہاں پہ بھی ہوا، اور نتیجہ یہی نکلا ہے کہ اب ایک ایسا خونخواہ یعنی کہ حکمرانی کا نظام قائم ہو گیا جو کہ آر ایس ایس کے سلیپر سیلز، میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ لفظ استعمال، آر ایس ایس has existed for 115 years. اب کیا ہوا ہے کہ اب اس کو باور کیا جا رہا ہے، اب ریاست کی طرف سے اس کو باقاعدہ یعنی کہ متحرک ہونے میں، اعلانیہ سامنے آنے میں، اپنا اظہار کھل کر کرنے میں ایک مطلب فل اس کو سرپرستی مل رہی. سو اٹس اے پریٹی ڈینجرس پروجیکٹ. یعنی کہ میں اکثر کہتا ہوں ویسے ہی کہ یہ مودی وہ کام کر رہا ہے جو ضیاء الحق خواب میں دیکھتا تھا، بیکاز مودی کے پاس اب ٹیکنالوجیکل مینز بھی تو ہے نا. ضیاء الحق کے پاس تو پی ٹی وی تھا یا ریڈیو پاکستان تھا، رائٹ، یا عام یعنی کہ اسکول کے ٹیچر تھے. اس کے پاس تو وہی والی بات ہے، 600 ملین فوج ہے سوشل میڈیا مطلب یوزرز ہیں جو اگین if you send them up a blind alley which is what the right wing does. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کانگریس کا یا مین سٹریم جو باقی پارٹیاں ہیں ان کا بھی مطلب ایک طرح سے رول ہے کہ ان کی ناکامیوں نے ایک رستہ ہموار کیا. اینڈ دیٹ از اے اسٹوری سملر ٹو مینی پارٹس آف دا ورلڈ. ہمارے ہاں تو شاید ایسا نہیں تھا، لیکن ہمارے ہاں بھی کچھ نہ کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں. مثال کے تو لیٹس ٹیک این ایگزامپل کہ پختونخوا میں پی ٹی آئی کی 2013 سے مسلسل حکومت ہے، رائٹ. اور پختونخوا میں اسپیشلی پشاور ویلی میں اے این پی کا ہمیشہ ایک مطلب اس کا گڑھ تھا، اور اے این پی has essentially been wiped out. Now some of that might be attributed to the fact کہ یعنی کہ اے این پی کو ٹارگٹ کیا گیا یا ریاست نے ہمیشہ دائیں بازو کی سرپرستی کی، لیکن سم آف دیٹ از دی اے این پیز اون فیلنگس. مثلاً یہ چیز ایکسیپٹ کرنی پڑے گی نا کہ ایک جنرل سینٹیمنٹ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جنگ ہے اور ہم رگڑ گئے، اور اس پورے عرصے میں اے این پی واز بیسکلی سینگ نہیں یہ ہماری ہے، اور ہم دا پالیسی آف بیسکلی ہوپنگ کہ امریکہ از سیریس وین امریکہ از نیور سیریس. امریکہ نے وہی کرنا تھا اس خطے میں جو اس نے کیا. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تمام بوجھ کانگریس پہ یا این پی پہ یا کوئی جو سابقہ دور کے سوشل ڈیموکریٹک لیفٹ ہے اس پہ ڈالیں، لیکن ان کی بھی کمزوریاں اور ناکامیاں ہیں جس کی وجہ سے دائیں بازو ایک طرح سے عروج پر آپ اس کی مطلب مقبولیت دیکھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر.
میں نے ایک ناول پڑھا تھا کہیں بشارت پیر صاحب کا دا کرفیوڈ نائٹ. اس ناول کو پڑھتے ہوئے مجھے احساس ہوتا رہا جیسے یہ میرے بارے میں لکھا گیا ہو. آئی ایم فرام ساؤتھ وزیرستان. سو جو حالات وہاں پہ کشمیر میں تھے وہ بالکل ایکو کر رہے تھے وزیرستان کے حالات سے جن سے ہم گزر رہے تھے. لیکن کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ اس سائڈ پہ بارڈر کے اور نہ ہندوستان والی سائڈ پہ اس طرح کا لٹریچر دیکھنے کو ملتا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرح کا لٹریچر جو انڈیویجول کہانیوں کو فوکس کر کے ہم ان حالات کو بہتر سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے, سو کیوں نہیں پروڈیوس کر پا رہے ہیں ہم دونوں سائڈس پہ؟ I mean, یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کے بارے میں مجھے کم علم ہے. At the risk of overdoing it, my inclination is to say کہ اب لوگ کتابیں لکھنا اور کتابیں پڑھنے پر توجہ کم دے رہے ہیں. And that is a broader phenomenon. Doesn't mean کہ بشارت پیر یا ایسے لوگ اور نہیں ہیں جو لکھ نہیں رہے یا کوشش نہیں کر رہے, لیکن میں جنرلی آپ سے بات کر, میں بھی کتابیں لکھتا ہوں تو میں تو محسوس کرتا ہوں کہ اب کتابیں پڑھنے والا جو رواج ہے نا وہ کمزور پڑ رہا ہے, اور جن خطوں میں زیادہ ہے وہاں پہ کتابیں پڑھنے والا بندہ کو جو اٹھا کر غائب کر دیا جاتا ہے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بھی ایک پہلو ہے, ایک لارجر, مطلب again with AV content becoming so dominant. But another reason could just be that, اگر اس طرح کا لٹریچر پروڈیوس ہو بھی رہا ہے تو آپ کی رسائی نہیں ہے, اس آپ کو پتہ نہیں چلتا. مثلاً اب بشارت پیر نے کشمیر کے بارے میں کچھ لکھا تو آپ کے ہاتھ چڑھ گیا, آپ کو محسوس, دیٹس پریسائز کو کہہ رہا تھا نا کہ ڈیمونائزیشن, یہی تو اسی طرح تو ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے بھائی وہ تو ہمارے جیسے ہی تو ہیں, ہندوستانی تو وہ ہیں, ایک ٹائٹل ہے ان کی, لیکن وہ کہیں نہ کہیں ایک یعنی کہ ایک ملک کی پریفری کا جو ایکسپیرینس ہے, لیوڈ ایکسپیرینس ہے, وہ ان کا بھی وہی ہے, میرا بھی وہی ہے. تو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. بٹ آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ایکسپلین کہ کوئی ایون اسٹیٹسٹکس مجھے نہیں پتہ کہ ایکچولی یہ صحیح ہے کہ ایبسولوٹ نمبرز آف بکس بینگ پبلشڈ اور لیٹس سے سیمی اور نان فکشن اور سم کائنڈ آف اس طرح کی کتابیں جو ایک طرح سے ہیومن انٹرسٹ سٹوریز بھی ہیں بٹ دے آر آلسو نان فکشن. آئی ایم ناٹ شیور, مجھے نہیں پتہ, بٹ مائی فیلنگ از کہ شاید the production or the writing of such books is increasing, is reducing. اگر آپ سب باقی جو رہ گئے اجازت دیں تو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا. تھینک یو آل.